الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج کے سبق میں ہم نماز کی شرائط اور فرائض سیکھیں گے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ شرط اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر ادائیگی نہ ہو سکے، مطلب کسی چیز میں کوئی شرط لگا دینا کہ بھائی اگر یہ ہوگا تو پھر ہوگا، یہ ہوتی ہے شرط۔ تو نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ سب سے پہلی شرط کا کیا نام ہے؟ طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ طہارت یعنی نماز پڑھنے والے نمازی کی جگہ کا، لباس کا اور بدن کا ہر ظاہری اور حکمی نجاست سے پاک ہونے کا نام طہارت ہے۔ پچھلے اسباق میں، پچھلے دروس میں ہم نے ظاہری نجاست کا بیان بھی پڑھا اور حکمی نجاست کا بیان بھی پڑھا۔ تو نماز پڑھنے والے کا ظاہری اور حکمی نجاست سے پاک ہونا اور بدن اور لباس کا بھی پاک ہونا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ طہارت۔ اور یہ نماز کی پہلی شرط ہے۔ یاد رہے کہ اگر جگہ پاک نہیں، یا لباس پاک نہیں، یا بندہ پاک نہیں تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر جو شرط ہے وہ ہے ستر عورت۔ مرد کے لیے جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اس کا چھپانا فرض ہوتا ہے۔ اس کا چھپانا کیا ہوتا ہے؟ اور عورت کے لیے چہرے کی گول ٹکیا، ہتھیلی ہاتھ کی اور پیر، اس کے علاوہ باقی سارا بدن چھپانا وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ عورت کا وہ ستر ہے جو میں نے بتایا، اور مرد کا ناف سے گھٹنوں تک۔ یہ فرض کی بات کر رہا ہوں، ابھی واجبات کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی واجب کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ رخ ہو، سینہ رخ قبلے کی طرف ہو۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو نہیں پتا قبلہ کدھر ہے، تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ غور کرے، پوچھے۔ اگر اس کو نہ پتہ چلے تو وہ اپنے دل سے فتویٰ لے، جہاں اس کا غالب گمان ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ بعد میں اگر پتہ چل بھی جائے کہ ادھر قبلہ نہیں تھا جدھر تو نے نماز پڑھی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی نماز ہو گئی۔ کیوں؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جدھر بھی تم پھرو، جدھر بھی تم منہ کرو، ادھر ہی اللہ کے جلوے پاؤ گے۔ اس لیے غور و فکر کرے، جہاں اس کا دل مطمئن ہو جائے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ نماز کی شرط ہے کہ قبلہ رخ ہونا۔ اس کے بعد والی شرط کا نام ہے وقت۔ کیا نام ہے بھائی؟ وقت ہوگا تو نماز ہوگی، وقت نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد والی شرط ہے نیت۔ نیت ہوگی، ہم نے نیت کا بیان سیکھا ہے، سمجھا ہے پچھلے 3-4 سبق پہلے۔ نیت ہوگی تو نماز
ہوگی، نیت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ، ہاتھ اٹھا کے نماز میں داخل ہونا اللہ اکبر کہہ کے۔ اگر کسی نے یہ کام نہ کیا، رفع یدین نہ کیا نماز کے شروع میں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ہوگی نماز کی شرطیں، شرائط۔ اب نماز کے فرائض ہم نے پچھلے سبقوں میں یہ بھی پڑھا، فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بغیر عبادت کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے مکمل بیان پڑھا اور سمجھا۔ اب نماز میں فرض کیا ہے؟ پہلا فرض نماز میں قیام ہے، کھڑا ہونا نماز میں کیا ہے؟ فرض۔ ایسا سمجھ لیں کہ فرض نماز میں کھڑا ہونا فرض، اور واجبات میں کھڑا ہونا واجب، سنت میں کھڑا ہونا سنت، اور نفل میں کھڑا ہونا نفل۔ کھڑا ہونا بغیر کسی عذر کے، اگر بندہ قیام چھوڑے گا، کھڑا ہونا چھوڑے گا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فرض اور واجب میں قیام نہیں چھوڑنا چاہیے، ضرور کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ پہلا قیام، دوسرے نمبر پہ قرات، یعنی قرآن پڑھنا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نماز کی ہر رکعت میں قرآن پاک سے کچھ نہ کچھ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرے نمبر پر رکوع ہے، رکوع کرنا بھی فرض ہے۔ رکوع کم از کم اتنا کرنا فرض ہے کہ یہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور مکمل رکوع کا طریقہ ہم نے نماز کے طریقے میں بتایا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے اور یہ جو سر ہے یہ بالکل کمر کے برابر ہو، اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لے، یہ رکوع ہے۔ اس کے بعد والا فرض ہے سجدہ۔ کیا فرض ہے بھائی؟ سجدہ نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز میں سجدہ فرض ہے، اور سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے میری امت کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کتنی ہڈیوں پر؟ یہ 2 پیروں کی، 2 گھٹنوں کی، 2 ہاتھوں کی، کتنی ہو گئی؟ 6، 1 پیشانی اور ناک کی، یہ کیونکہ ایک ہی ہڈی ہے۔ اب سجدے میں فرض کیا ہے؟ ماتھے کا لگنا یہ فرض ہے، اور باقی یہ جو میں نے ہڈیاں بتائی ہیں ان کا لگنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور پاؤں میں سے، پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے کم از کم 1 انگلی کا پیٹ زمین پہ لگنا یہ فرض ہے۔ 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے، اور مکمل انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آگے انشاءاللہ واجبات اور سنن کے بیان میں بیان کریں گے۔ فی الحال فرائض پہ بات کر رہے ہیں کہ کم از کم سیدھے پیر کا جو انگوٹھا ہے اس کا پیٹ سمجھتے ہیں نا، وہ زمین پہ حالت سجدہ میں لگنا فرض ہے۔ اگر کسی نے پیر ہی دونوں اٹھا لیے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔
اگر کسی نے ماتھا اٹھا لیا یا دونوں ہاتھ اٹھا لیے یا گھٹنے زمین پہ نہ لگائے تو سجدہ نہیں ہوگا. جو سجدہ نہ ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی. اب نماز کا 5واں فرض ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی التحیات میں بیٹھنا عبد و رسولوں کی مقدار تک، یہ بھی فرض ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد خروج بسنہ ہی، یعنی کسی کامل ارادے سے نماز خارج ہو جانا، نماز سے باہر نکلنا، سلام پھیر کر نکلنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہیں نماز کے فرائض. یہ کیا ہے نماز کے؟ اور فرائض کے بیان میں ہم نے یہ پڑھا کہ فرض وہ ہوتا ہے جس کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی. تو یہ نماز کے فرائض ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم نماز کے واجبات سیکھیں گے جو کم و بیش 30 کے قریب ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، سمجھیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات ریگولر ہمارے سبق میں درس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کریم ماہ رمضان شریف کی ان پرکیف ساعتوں کے واسطے اللہ کریم ان کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے. کوئی سنے یا نہ سنے، ہم نے انشاءاللہ العزیز یہ جو کورس شروع کیا ہے یہ کمپلیٹ کرنا ہے بشرط زندگی. تو اگر سن لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، یہ چیزیں کام آئیں گی. نہیں سنیں گے تو بھائی ہمارا حق جو ہے ہم تو وہ ادا کر رہے ہیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.